برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن حکیم ساری انسانیت کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اطاعت پر متحد کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر، جمیعہ کے معنی میں تاکید بھی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے، اللہ کی رسی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اس اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقہ کیا ہے؟ تفرقہ بنیادی طور پر متفرق ہونا، جدا ہونے کے معنی۔ یہ جدائی کیا ہے؟ یعنی اختلاف کا پیدا ہونا۔ ہمارے دین نے جہاں ہمیں ایک طرف متحد اور متفق ہونے کا فرمایا کہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت نبوی ہے، اور انہی کی ذیل میں اجماع اور قیاس ہے، اور اسی کو فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں بنو گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت مبارکہ۔ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث اسلام کے ذریعے سے تم سب متحد اور متفق رہو، اور دوسری طرف یہ تعلیم ہے کہ اختلافات سے، تفرقہ بازیوں سے، دھڑے بندیوں سے، گروہ بندیوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہو، چکنے بھی رہو، محتاط بھی رہو۔ بلکہ قرآن مجید سورہ بینہ کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی مذمت کی، یہود و نصارہ کی، کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ یہود و نصارہ کی ایک بری عادت یہ تھی کہ آپس میں اختلافات میں پڑے رہتے تھے، ان کے علماء بھی اور ان کے عوام بھی۔ کیا علماء اور کیا عوام؟ اختلافات میں، جھگڑوں میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں، انتقام کی آگ بجھانے میں ان کی عادت بد تھی کہ اختلافات کو ہوا دیتے تھے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس دلیل پہنچ گئی تو انہوں نے اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ تو اس ناجائز اختلاف سے، مذموم اختلاف سے ہمیں روکا گیا کہ جس سے امت کے ٹکڑے ہوں، امت کی شیرازہ بندی کا کام متاثر ہو، شیرازہ بکھر جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑوں میں مت بٹو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ ساری تعلیمات ہمیں بنیادی طور پر اکٹھے اور متحد ہونے کی بنیادی تعلیمات ہیں، بلکہ ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن ھدی للعالمین ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کو ایک پیج پر، ایک نقطے پر، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس کام کے لیے قرآن نے، اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی ہدایات دی۔ اگر ہم آج اپنے اختلافات کو دیکھیں تو ہمارے اختلافات کئی طرح کے ہیں، مذہبی اختلافات، فقہی اختلافات، سیاسی اختلافات، سماجی زندگی کے اختلافات، معیشت کے میدان میں بے شمار اختلافات، سیاست کے میدان میں بے شمار اختلافات، خاندانی نظام کے اندر بے شمار اختلافات، حتیٰ کہ ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 کی رائے مختلف ہے، اور اختلافات، بھائی بھائی میں اختلافات، ایک مسجد، ایک نمازی، ایک امام، ایک رب، ایک کعبہ، ایک کتاب، ایک نبی، لیکن بے شمار اختلافات رکھنے والے نمازی ایک چھت کے نیچے
نماز پڑھنے کے باوجود اختلافات کا شکار ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اختلافات جو کہ شریعت کے اندر ہیں، شریعت کی حدود کے اندر ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پر کسی کو اپنے سے دور نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اختلافات کے دائرے کون کون سے ہیں اور کس دائرے کا اختلاف کس درجے کا ہے، اور ہم ان دائروں کو آپس میں گڈ مڈ مت کریں اور ان کو ملائیں جلائیں نہ، نیچے کا دائرہ اوپر، اوپر کا دائرہ نیچے نہ لے کر آئیں، تو شاید اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر اختلاف ختم نہ بھی ہو، اختلاف کے برے اثرات تو 100% ختم ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ اختلاف بری چیز نہیں، کائنات میں کہ ہر چیز میں اختلاف ہے، تنوع ہے، تفنن ہے۔ انسانی طبیعت اور مزاج ایسا نہیں اللہ نے بنایا کہ وہ ایک ہی طرز پر، ایک ہی جیسا، ایک ہی حالت میں رہے۔ یہاں طبائع مختلف ہیں، زبان لہجہ مختلف ہے، خوراک غذا مختلف ہے، رہن سہن مختلف ہے، سوچنے کے انداز مختلف ہیں، عمر کا فرق ہے، تعلیم کا فرق ہے، تجربے کا فرق ہے، زندگی کے مشاہدات، تجربات وہ سب کے جدا جدا ہیں۔ تو جب اتنی ساری چیزوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں تو پھر ان سارے انسانوں کو کیسے ایک کیا جا سکتا ہے؟ تو اختلافات 100% ختم نہیں ہو سکتے۔ اختلافات زندگی کا حسن بھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص باغ لگاتا ہے اپنے گھر کے لان کے اندر، وہ صرف ایک ہی طرز کے پودے نہیں لگاتا، ایک ہی طرح کا پھول اس میں نہیں چاہتا، مختلف طرح کے پودے، مختلف طرح کی کیاریاں، مختلف طرح کے پھول چاہتا ہے۔ اسی کا نام چمنستان، اسی کا نام گلستان ہے کہ انسانی طبیعت میں اختلاف ایک فطرتی چیز ہے۔ آج ساری سائنسی ترقی اسی اختلاف کی وجہ سے ہے۔ یہ اختلاف اگر دین کی حدود میں ہوگا تو یہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، لیکن شرط ہے کہ یہ اختلاف رحمت رہے، زحمت نہ بنایا جائے۔ یہ اختلاف رائے جس سے فرقہ بندیاں جنم لیتی ہیں، اس کا فسانہ یا افسانہ یہ ہے کہ اگر ان اختلافات کو ان کے دائرے میں رکھا جائے یا اختلاف ختم ہو جائے گا، یا کم از کم اختلاف کی وجہ سے آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دائرے کیا ہیں؟ سب سے پہلا دائرہ وہ کفر اور اسلام کے اختلاف کا دائرہ ہے۔ جیسے مسلمان امت مسلمہ، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، یہ اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جس درجے کا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری، اسی اختلاف کی بنیاد پر ہمارے وطن عزیز کی بنیاد، اس کا وجود اخلاقاً، قانوناً، ہر طرح اسی اختلاف کی بنیاد پر تھا۔ قرآن نے بھی کہا، جا بجا یہ بات موجود ہے کہ کفر اور اسلام ایک نہیں ہو سکتے، ان میں اختلاف ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ ایک نہیں ہو سکتے، مسلم اور مشرک ایک، مومن اور مشرک ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ اختلاف تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا زمانہ نہیں آ سکتا کہ جب ہم کہیں جی اب اسلام اور کفر ایک چیز بن گئے ہیں، بلکہ ایسا زمانہ تو کائنات کا بدترین زمانہ ہوگا جب ایمان کی قدر ختم ہو جائے گی اور لوگ اسلام سے کفر اور کفر سے اسلام میں آنے کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص صبح کے وقت کافر ہوگا اور شام کو مسلمان، شام کو مومن ہے تو صبح کے وقت کافر، کہ وہ اسلام سے کفر، کفر سے اسلام میں آنے کو کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ جب دل کیا مسلمان ہو گئے، جب دل کیا کفر اختیار کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ اصل میں پکے کافر ہیں، کہ جو ایمان اور کفر کی حد اور تمیز ختم کر دیں۔ یہ تو کائنات کا بڑا فتنہ ہے، یہ کبھی کفر ایمان ایک نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف تو رہے گا۔ پہلا دائرہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ دوسرا دائرہ اس سے نیچے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حجت البالغہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، دوسرا دائرہ ہے حق اور باطل کا اختلاف۔
یہ حق اور باطل کا اختلاف یہ ویسا اختلاف نہیں جیسا اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، یہ اس سے نچلے درجے کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کی مثال جیسے اہل سنت والجماعت پوری امت مسلمہ چاروں پانچوں فقہیں، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، ظواہر، اہل ظاہر، اس چار پانچ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت، ان کے مقابلے میں دیگر بہت سے فرقے پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ معتزلہ کا فرقہ تھا، جہمیہ کا فرقہ تھا، جہمیہ کا فرقہ تھا، اسی طرح قدریہ کا فرقہ تھا، خوارج کا فرقہ تھا۔ یہ تمام کے تمام جو فرقہ باطلہ ہیں، جو باطل فرقے ہیں، یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ وہ نہیں جو صریح کفر کے ساتھ ہے، جو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں میں سے ہی گمراہ ہو کر ایک نیا فرقہ گمراہ پارٹی بن گئے، ان کے ساتھ اس سے نچلے درجے میں معاملہ کیا جائے گا، اگرچہ انہیں باطل ہی کہا جائے گا، ان کی تردید بھی کی جائے گی۔ تردید صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ محدثین نے آج تک ہو رہی ہے، لیکن یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ فرمایا کہ پھر تیسرا دائرہ اس سے نچلا دائرہ ہے، وہ دائرہ ہے اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے آپس کے باہمی اختلافات۔ اہل سنت والجماعت کے اندر مختلف فقہیں ہیں۔ اب فقہ حنفی میں فقہ شافعی سے اختلاف، شافعی کا مالکی سے، مالکی کا حنبلی سے، اہل ظاہر کا اہل روایت سے، اہل درایت سے۔ یہ جو آپس کے تیسرے درجے کے اختلافات ہیں، ان میں اور اختلاف کی گنجائش بھی کم ہو گئی۔ یہاں پر اسلامی طور طریقے، محبت، الفت، اسلام کا دائرہ، یہ سب برقرار رہنے چاہیے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس فقہ اور اہل سنت کے اندرونی اور داخلی اختلافات کو اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام اور کفر کی جنگ بنا کر پیش کرے گا تو حقیقت میں یہ اختلاف جو رحمت تھا اس کو زحمت بنا رہا ہے۔ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا کو چھوڑ کر یہ تفرقو پہ عمل کر رہا ہے کہ یہ تو نچلے درجے کا اختلاف تھا، اس نے اس کو کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا۔ یہ ناجائز اختلاف ہے، کیونکہ اس میں نیت اس کی غلط ہوگی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں اس سے بھی نچلا دائرہ کیا ہوگا، اس سے نچلا، یہ تو چار فقہوں کے اندر کے اختلافات، اس سے نچلا دائرہ یہ ہے کہ ایک امام کی فقہ کے ائمہ کے اندر اختلاف ہو جائے کسی بات میں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ فقہ حنفی کے ائمہ کرام ہیں علیہم الرحمہ، ان کے اندر کسی مسئلے میں اختلاف پایا جائے اور آراء مختلف ہو جائیں، نتیجہ فکر مختلف ہو جائے، دلائل مختلف ہو جائیں۔ اب یہ اختلاف اور نوعیت کا ہے، یہ اختلاف اور نوعیت کا ہے۔ یہ چار اختلافات کے دائرے ہیں۔ اسی طرح ایک پانچواں دائرہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی جو پوری امت کے مسلمہ عقائد ہیں، تمام کے نزدیک طے شدہ عقائد ہیں، ان عقائد میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی عقیدے کو بیان کرنے کی تعبیر میں اختلاف پایا جائے، بیان کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے، تعبیر کے الفاظ ذرا مختلف ہیں، جن سے عقیدہ تو وہی ہے لیکن اس کی تعبیر میں، اسلوب میں، اس کو بیان کرنے کے طریقہ کار میں کچھ ایسی تبدیلی ہے جس سے اختلاف رائے بظاہر نظر آتا ہے۔ یہ سب سے نچلے درجے کا اختلاف ہے۔ اسی طرح اسی 5 درجات میں نچلے ترین درجوں میں اختلاف آتا ہے فروعی مسائل کے اندر اختلاف۔ فروعی مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے؟ مثلا نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنی ہے کہ آہستہ آواز سے کہنی ہے، ہاتھ تکبیر تحریمہ میں کانوں کی لو تک لگانے ہیں یا یہاں تک رکھنے ہیں یا کندھوں تک رکھنے ہیں یا کندھوں سے نیچے رکھنے، ایک فروعی اختلاف ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے یا سینے کے قریب، یہ اس قسم کے فروعی اختلافات ہیں جس میں اجتہاد پایا جاتا ہے، جس میں ممکن ہے دونوں آراء میں دونوں طرف احادیث ہوں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 3 آراء ہیں، 3 ائمہ کے 3
ان کے اجتہادی رائے ہے اور تینوں کے پاس ایک ایک حدیث موجود ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہر امام اپنی بصیرت، اجتہاد، دیانت، امانت، علمی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت کی روشنی میں وہ کسی ایک کو اپنائے گا، کسی ایک پہ عمل کرتا ہے کہ میرے نزدیک یہ والی رائے سب سے بہتر ہے، دوسرے نے کہا کہ میرے نزدیک یہ رائے سب سے بہتر ہے، تیسرے نے کہا کہ میرے نزدیک یہ رائے سب سے بہتر ہے۔ اب یہ تین آراء متفق ہو گئے کہ تین آراء ہی ہیں، چوتھی رائے کوئی نہیں ہے، تین ہی ہیں۔ اب چوتھی رائے جو ان تینوں کو چھوڑ کر، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق تھی، کوئی چوتھی رائے اپنا لیتا ہے، حقیقت میں یہ بھی ایک نیا فرقہ پیدا کرنے والا ہے۔ چاہے وہ ان تینوں کو برا کہنا شروع کر دے اور کہے کہ یہ سارے ائمہ، یہ سارے محدثین، یہ انہوں نے اختلافات کیے دین میں، اپنی اپنی رائے کی، میں جو بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہے جس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ گمراہی کی طرف راستہ ہے کہ جب ان کے صحابہ کرام کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، ان بڑوں کے نزدیک مختلف روایات کی وجہ سے، ان کے مختلف الفاظ کی وجہ سے، موقع محل کی وجہ سے، زمانے کے فرق کی وجہ سے اگر کوئی اختلاف رائے پایا گیا اور سب متفق تھے کہ یہ تین چار آراء ہی ہیں زیادہ سے زیادہ، اب ان میں سے ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق اپنی دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کیا، تو چونکہ وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے، اس کو اس اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ صرف حق حاصل نہیں ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ درجہ مقام اجتہاد پر فائز ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی رائے پہ عمل کرے اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جس کو درست سمجھتا اس پہ عمل کرے۔ یہ اس پر لازم اور فرض کے درجے میں ہے کہ وہ جس کو درست مانے، لیکن یہ عام عوام کا مسئلہ نہیں، عام عالم کا مسئلہ بھی نہیں۔ ایک عام عالم دین اور وہ خود ہی اپنی رائے پہ خود ہی رائے بنائے، خود ہی فیصلے کرے، یہ حق تو کسی ایک عام عالم کو بھی نہیں پہنچتا، اور جو عالم نہ ہو اسے یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ائمہ اور مجتہدین کی بات ہے۔ اب سوال یہ کہ تین آراء آ گئیں، تین احادیث سے یا دو احادیث سے، ان میں اب ایک نے ایک کو لیا، دوسرے نے دوسرے کو لیا، اب ان میں حق کون ہے، باطل کون ہے؟ تو ان میں دونوں ہی حق پر ہیں۔ ان میں اسلام کون سا، کفر کون سا، یہ دونوں ہی اسلام ہیں، کیونکہ یہ وہ دائرہ نہیں ہے جس کو آج ہمارے مذہبی ذہن کے اندر، مذہبی طبقات کے اندر اس چوتھے یا پانچویں درجے کے، نچلے درجے کے اختلاف کو فوراً اٹھا کر پہلے درجے پر لے جا کر اسلام اور کفر کا اختلاف بنا کر دلائل کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ معاملہ پھر خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ فروعی اختلافات، ان کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کی وجہ سے بدعات جنم لیتی ہیں، پھر ایک فرقہ اپنی بات پہ اڑتا ہے اور وہ اسی فروعی مسئلے کو وہ فرض کا درجہ دے کر اس کو اس طرح اپناتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ نفل نہیں بلکہ فرض ہے۔ اس نے مستحب کو یا نفل کو فرض کا درجہ دے دیا، اور دوسرے نے اس کی تردید، اس کی مذمت اور برائی اس شدت سے بیان کی کہ وہ کوئی مکروہ نہیں بلکہ حرام اور کفر محسوس ہونے لگ جائے گا۔ اب یہ دونوں طرف سے تالی اکثر دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، تو جب دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، کسی کی غلطی کم کسی کی زیادہ ہوگی، تو ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا، ایک نئی جماعت ولا تفرقو، اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنے اپنے اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھتے کہ ٹھیک ہے ہمارے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے، ان کے نزدیک وہ بات ٹھیک ہے، تو شاید یہ اختلاف یہاں سے آگے نہ بڑھتا، دلوں میں محبت ختم نہ ہوتی۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو 100% فیصلہ ناممکن ہے۔ ایک انسان کہے کہ جب میں اٹھتا ہوں اور میں 500 صفحوں کی کتاب لکھ کر اس فروعی مسئلے میں ایک مسلک کو 100% ٹھیک اور دوسرے کو 100% غلط قرار دیتا ہوں، ایسا کسی مائی کے لال میں نہ دم ہے نہ خم ہے، کیونکہ یہ وہ اختلافات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں آسانیوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ کسی ایک مسلک کا نام دین نہیں، پوری زندگی کا طریقہ حیات ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے
ہر حکم میں، ہر طریقے میں دنیا میں کسی نہ کسی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ یا گنجائش شریعت میں رکھی ہوگی۔ اور یہ کیا کرتا ہے کہ میں باقی چاروں فقہوں کو غلط قرار دوں گا، ان کو باطل اور کفر قرار دوں گا، اور میں اپنے مسلک اور فقہ کو میں اسلام قرار دوں گا۔ حقیقت میں یہ وہ طرز عمل ہے جس سے اللہ رسول نے منع فرما دیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہر ایک نے اپنے اپنے فقہ کے مطابق عمل کیا اجتہادی رائے کے اندر۔ اب حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں تو سارے ہی ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آخرت میں جب اللہ فیصلہ کرے گا، ایسے بہت سے مسئلے ہیں، ایسے بہت سے جھگڑے ہیں، بہت سے اختلافات ہیں جن کا فیصلہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، جن کا ممکن تھا اللہ نے وہ فیصلے دنیا میں فرما دیے ہیں۔ وہ عقائد کے فیصلے ہیں، وہ ختم نبوت کا فیصلہ ہے، وہ حلال و حرام کے فیصلے ہیں، وہ اچھے اور برے اخلاق کے فیصلے ہیں، وہ وراثت کے فیصلے ہیں، وہ جہاد کے احکامات کے فیصلے ہیں، وہ باہمی حقوق اور باہمی فرائض کے فیصلے ہیں۔ یہ فیصلے دنیا میں ناگزیر تھے، ضروری تھے، ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ نے یہ سارے فیصلے نبی نے دنیا میں فرما دیے، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے۔ اب جو چھوٹی چھوٹی باتیں، غیر ضروری باتیں رہ گئیں، ان کا فیصلہ اللہ رسول نے دنیا میں حتماً نہیں کیا، خود نہیں کیا، تاکہ انسانوں کو گنجائش ملتی رہے۔ اس کا فیصلہ آخرت روز محشر میں ہو جائے گا۔ بڑا دن ہوگا، 50,000 سال سے زائد کا دن ہوگا۔ اس دن بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ اس دن ان فروعی اختلافات کے فیصلے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اتنی جلدی کیا ہے؟ جب اللہ نے اس فیصلے کو مؤخر کیا تو ہم دنیا میں ہی کیوں ایک کو 100% حق اور ایک کو باطل ہم کیوں قرار دیں؟ اپنی رائے کے اظہار کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، اختلاف رائے کے آداب کے مطابق۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہم سنتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے ذہنوں میں بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے اختلافات، ہمارے جو نزاعات بن چکے ہیں، اختلافات جھگڑے بن چکے ہیں، اختلاف رہے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ چاروں فقہوں کے نزدیک، پانچوں فقہوں کے نزدیک ایک مسئلہ سب کے نزدیک 100% متفق علیہ ہے فروعی اختلافات کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہماری رائے ہمارے نزدیک ٹھیک ہے اور دوسرے کی رائے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہماری رائے میں خطا کا احتمال، یعنی غلطی کا احتمال، اور دوسرے کی رائے میں ثواب یعنی ٹھیک ہونے کا احتمال موجود ہے۔ اگر ہم غور فرمائیں اہل دانش، یہ کتنی معتدل بات ہے، کتنا بہترین حل ہے کہ ہمارے نزدیک فقہ حنفی کے نزدیک فقہ حنفی کے مسائل درست، فقہ مالکی کے جہاں اختلاف ہے ہم فقہ حنفی کو درست کہیں گے، فقہ شافعی کو درست نہیں کہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسئلے میں غلطی کا امکان ہے، ان کے مسئلے میں ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ خرابی اور گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے، نفرت اور دشمنی کہاں جنم لیتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ اور میری رائے 100% ٹھیک ہے اور اس میں 1% غلطی کا امکان نہیں ہے، اور دوسرے کی رائے 100% غلط ہے اور اس میں 1% بھی غلطی کا امکان، درست ہونے کا امکان نہیں ہے، یہاں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جس نے عمل کرنا تھا کیا، روز محشر کیا ہوگا؟ جس امام کا مسئلہ یا رائے درست ہوگی، اللہ رب العزت اس امام کو اور اس امام کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرنے والے کو اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا فرما دیں گے، دگنا، ایک عمل کرنے کا اور ایک ٹھیک فیصلے پر پہنچنے کی وجہ سے۔ اور جس امام کی رائے درست نہ ہوئی لیکن اس نے عمل کیا ہوگا اور اس کے ماننے والوں نے بھی عمل کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت ان کو بھی محروم نہیں فرمائے گا، ایک ثواب ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ وہ ایک ثواب کس چیز کا ہوگا؟ کہ انہوں نے اخلاص سے اس مسئلے پر عمل کیا ہوگا، امام سے پوچھ لیا، علماء سے پوچھ لیا، اور ظاہری طور پر وہ علماء اہل دین تھے، اہل علم تھے، متقی پرہیزگار تھے، دیانتدار تھے۔ اب اس نے اپنی سوچ کے مطابق تو ایک قابل صاحب علم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا، اس نے دلیل نہیں مانگی اور اس نے امید یہ لگائی کہ اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہوگی، اس نے اخلاص سے اس پر عمل کر دیا۔ فرمایا اگر اس
اجتہاد میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ پھر بھی اس کو ایک ثواب ضرور عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس نے اخلاص کی بنیاد پر عمل۔ محروم کون ہوگا؟ محروم وہ ہوگا جو ساروں کا انکار کر دے، جو کہے سارے ہی غلط ہیں بس میں ٹھیک ہوں۔ محروم وہ ہوگا جو صرف باتیں بنائے اور عمل نہ کرے۔ ایک وقت ایک طالب علم میرے پاس، ایک کالج یونیورسٹی کے طالب علم کلاس کے دوران آ کر پوچھنے لگے کہ بتائیے یہ جو نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے میں بہت سارے مختلف طریقے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، کوئی یہاں تک اٹھائیں، کوئی کندھوں تک اٹھائیں، ٹھیک کون سا ہے؟ آمین اونچی کہیں کہ آہستہ کہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، پاؤں پھیلا کے کھڑے ہوں کہ جوڑ کے کھڑے ہوں؟ اس نے 10 12 15 اختلافات فوراً کہے اور کہا کہ بتائیں اس میں اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ جتنے اختلافات جن لوگوں کو یاد ہوتے ہیں عام طور پر وہ عمل سے عاری ہوتے ہیں یا عمل میں کمزور ہوتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ بیٹا آپ نے جتنے اختلافات بیان کیے یہ تو بڑے بڑے علماء کے علم میں بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے، یہ لسٹ اور یہ فہرست تو بڑے بڑے علماء، آپ نے کیسے اختلافات یاد کر لیے سارے کہ فلاں کے نزدیک یہ، فلاں کے نزدیک یہ، ٹھیک حق اسلام اور کفر کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا بتائیں آپ نے کتنے دن ہو گئے کہ 5 نمازیں مکمل پڑھی ہوں؟ تو وہ طالب علم سوچ میں پڑ گیا، چونکہ سچ بولا اس نے کہا، میں نے کہا سچ بتاؤ، کہنے لگا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری دفعہ 5 نمازیں کس دن اکٹھی پڑھی تھی، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو 5 نمازیں تو تم کبھی ایک دن بھی اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، لیکن اختلافات اور بحث مباحثہ اور مناظرہ یہ اس درجے کا کر رہے ہو جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے درجے کا اختلاف رائے ہے، جو علمی تحقیق ان حضرات کی ہے، ان تابعین تبع تابعین کی، لیکن عمل ایک عام مسلمان جیسا بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے عرض کیا میں تمہیں تمام مسائل کا جواب دوں گا، اعتدال سے، توازن سے اپنی رائے رکھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ تم ابھی جاؤ اور 40 دن تک نماز پڑھو 5 وقت کی، جو طریقہ تمہیں درست لگتا ہے، جو ماں باپ نے سکھایا یا کسی استاد نے سکھایا یا جس فقہ پہ تم عمل کرتے ہو اس کے مطابق نماز پڑھو، 40 دن نماز پڑھ کر 5 وقت کی میرے پاس آؤ، تو پھر میں تمہیں ہر مسئلے کا جواب دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی زبانی جمع خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں اعتراض، ہر بات میں نکتہ چینی، تو ایسا کرنے سے وہ آدمی اپنے عمل سے کورا ہو جاتا ہے، اس کا عمل کم ہو جائے گا، اختلافات کی زبان زیادہ ہو جائے گی، اپنی خامیاں چھپ جائیں گی، وہ سمجھے گا کہ میرے میں کوئی خامی نہیں، باقی ہر ایک پر اعتراض کرنا آسان ہو جائے گا، جس کو قرآن نے کہا کہ ولا تفرقوا، یہ ایسا مت کرو، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اور پھر یہ اگلی بات ہے کہ اختلاف رائے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اب 4 مسجدوں کے امام اکٹھے ہو جائیں، اگر علماء اکٹھے ہو جائیں جن کی تعلیم صرف دینی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اور یہ 4 نہیں 400 جمع ہو جائیں اور 4 ڈاکٹرز پر اعتراضات شروع کر دیں کہ آپ نے یہ جو دوائی دی ہے یہ غلط ہے، آپ نے جو نسخہ تجویز کیا یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، تو ہم ان 400 علماء کی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اس چیز میں رائے دے رہے ہیں جو ان کی فیلڈ، ان کا شعبہ نہیں ہے۔ ہاں ان سے قرآن و حدیث کی بات ہوگی، لیکن جس کی خصوصیت میڈیکل کی تعلیم ہے اس کی رائے معتبر ہوگی۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے اختلاف کر سکتا ہے، ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان سے کسی تھیوری میں اختلاف کر سکتا ہے، ایک جج دوسرے جج سے اختلاف کر سکتا ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں جس کی زندگی گزری ہے، جس کو مہارت حاصل ہے، تو اس شعبے میں اس کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہوگا، لیکن اس دائرے کے مطابق۔ جب یہ دائرے انہیں خاطر میں نہیں لایا جاتا، ہر بندہ اختلاف کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی حال خاندان کے اندر بھی ہے، میاں بیوی کے اختلافات میں، اولاد کے اختلافات میں، رشتہ داروں کے اختلافات میں، ایک مسجد کے نمازی محلے داروں کے اختلافات میں۔ آج ان اختلافات نے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سیاسی اختلافات جس نے ہم سے اخلاق، شرافت، دیانت داری بھی چھین لی ہے، کہ آج اختلافات کی بنیاد پر اپنے مخالف، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، چاہے کوئی مکتبہ فکر ہے،
سیاسی اور مذہبی یا خاندانی یا لسانی اختلاف کی بنا پر دوسرے اختلاف رائے رکھنے والے کو قتل کر دینا بھی جائز ہے، زندہ جلا دینا بھی جائز ہے، کہ ہم اپنے اس اختلاف کو اسلام اور کفر سے بھی شاید بڑی کوئی چیز سمجھ بیٹھے، تو ان اختلافات کو ایک دائرے میں لے کر آنا، اللہ رسول کی تعلیمات کو پہلے سمجھنا اور اختلافات کے آداب کو سیکھنا، یہ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔